الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما قال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى في مقام آخر وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجساني رواه البخاري صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہوئے ادھر سامنے آ جائیں تاکہ جتنا قریب سے بیان سنا جاتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر کے اندر اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے متعدد آیات تلاوت فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے چند فرامین مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالی عباد الرحمن جو اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہیں ان کی صفات بیان فرماتے ہیں۔ صفات بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان کی ایک صفت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں عطا کر ایسی بیویاں ایسی اولاد جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اسی طرح دوسری سورۃ التحریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنی اولاد کو بھی بچاؤ آگ سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक शख्स जो है वो नगहबान है। नगहबान इस माने में सरप्रस्त है कि उसके मातहत जितनी चीजें हैं उनके बारे में उनसे पूछा जाए। अब ये मुख्तलिफ अहादीस हैं, इसी तरह कुरान मजीद की आयात हैं, इनसे मालूम होता है कि इंसान की औलाद जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नियामत है। इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा करना चाहिए और इनका हक भी अदा करना चाहिए, तब जाकर इंसान सही मानों में कामयाब होता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम के ऊपर होता है। फितरत इस्लाम के ऊपर मतलब क्या है? मतलब यह है कि सदाकत उसके अंदर भरी हुई होती है। बच्चों को आपने देखा होगा, मन के सच्चे होते हैं बच्चे, मुनाफकत उनके दिल में नहीं होती है, जो बात पूछी जाती है सामने बता देते हैं। इसी तरह किफायत शारी होती है। तो कमा लिखते हैं कि उमूमन तरीक़ा तो यह है कि वालिदैन औलाद की तरबियत करते हैं, लेकिन कभी कभार औलाद से वालिदैन भी तरबियत हासिल करते हैं। औलाद से वालिदैन किस तरह तरबियत हासिल करते हैं? औलाद से वालिदैन तरबियत इस तरह हासिल करते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके अंदर तवक्कुल और भरोसा इतना ज्यादा होता है कि उसे देखकर इंसान को ये मालूम होता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल और भरोसा करूं। एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप हाथ से पकड़ कर ले जाएं पार्क के अंदर, उसको किसी चीज की फिक्र नहीं होती है कि यहां पर टैक्स देना होगा, बाकी खाना पीना होगा, किसी चीज की फिक्र नहीं होती है, वो घूमता फिरता रहता है। अगर वालिद उसकी आंखों से ओझल हो जाए तो फौरन उसे ढूंढने लग जाता है। एक बच्चा हमें खामोश पैगाम दे रहा होता है, ये इंसान तुझे पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, तेरे रिज़्क़ का वादा उसने लिया है, तू जिंदगी में जितना घूमता फिरता रहे, कम से कम तूने मुड़कर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ देखना है, उसको ढूंढना है, उसके ऊपर तवक्कुल और भरोसा करना। तो जिस तरह बच्चा अपनी बचपने के अंदर अपने वालिद के ऊपर तवक्कुल करता है, भरोसा करता है, हमें भी अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करना चाहिए। तो ये एक बच्चे से हमें सबक मिलता है। लेकिन हदीस का दूसरा टुकड़ा है, फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। बच्चे तो फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होते हैं, लेकिन उनके वालिदैन उन्हें यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि वालिदैन का रवैया देखकर, वालिदैन का चाल चलन देखकर, वालिदैन का गुफ्तार देखकर, वालिदैन का उठना बैठना देखकर वो बच्चे सबक हासिल करते हैं, फिर उसको अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं। बच्चों के बारे में मशहूर है कि आम इंसान कानों से सुनता है, बच्चे आंखों से सुनते हैं। बच्चे आंखों से इसलिए सुनते हैं कि वो वही करते हैं जो वो उन्हें नजर आता है। अब आजान हो रही है, वालिद साहब मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं, बच्चा क्या सबक हासिल करेगा उससे? ची जाए कि आजान हो रही है और वालिद साहब आजान का जवाब दे रहा हो, बच्चे को अगरचे जवाब नहीं आएगा, लेकिन बच्चा वालिद की तरह शक्ल सूरत इख्तियार कर लेगा। अगर वालिद टेक लगा के बैठा हुआ है, अजान के वक्त में वालिद सीधा हो गया है, अजान के एहतराम में बच्चा उसे देखा देखी उसकी तरह बैठ जाएगा। ढेरों मिसालें इसकी माशरे के अंदर मिलती हैं कि वालिदैन जो कुछ करते हैं बच्चे उन्हें इख्तियार करते हैं, वालिदैन जो कुछ कहते हैं उन्हें बच्चे इख्तियार नहीं करते। तो आज हम मुआशरे के अंदर थोड़ा सा अपनी जिंदगियों के अंदर गौर फिक्र करें कि हम अपने बच्चों का रुख किस तरफ मोड़ रहे हैं। आया हम बच्चों का उन चीजों की तरफ रुख मोड़ रहे हैं जिनमें हमेशा हमेशा के लिए उन बच्चों की कामयाबी है, या उन चीजों की तरफ हम मोड़ रहे हैं जिनमें हमेशा हमेशा के लिए बच्चों की नाकामी है। आज हमारे अक़वाल अफ़आल कैसे हैं? अगर हमने एक बच्चे की सही मानों में तरबियत करनी है तो उससे पहले हमने पैकर बनना होगा, उसके लिए हमने उसके लिए एक मॉडल बनना होगा कि वो बच्चा हमें देखे और फिर वो बच्चा उस तरह के कारनामे सर अंजाम दे।
اور اگر والد ہی ایسے کاموں میں ملوث ہوگا تو بچہ خاک دین اسلام کی طرف آئے گا، ہرگز نہیں آ سکتے ہیں۔ تو فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں اپنے رویے کی وجہ سے، اپنے قول و فعل کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو، زندگی کے اندر اولاد ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جب شادیاں ہو جاتی ہیں اولاد نہیں ہوتی ہے تو کیا سے کیا نہیں کرتے ہیں وہ، کتنے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے ہیں، حتیٰ کہ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں ایک اولاد کی نعمت کے حصول کے لیے۔ اور حقیقی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا جسے چاہتا ہے دونوں عطا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے، اس کو نہ بیٹا عطا کرتا ہے نہ بیٹی عطا کرتا ہے۔ تو یہ اولاد کا ہو جانا کسی کے ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کسی شخص کو حاصل ہو جاتی ہے، اس نعمت کو برقرار رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر شکر ادا کیا جائے، اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اسی کی طرف اشارہ لقمان، حضرت لقمان بھی فرماتے ہیں، انشکر لی ولوالدی، قرآن مجید کی آیت ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا شکر، انشکر لی ولوالدی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اب جب تک نعمت کے اوپر شکر نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں جب انسان اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے میرے بھائی۔ اور اولاد کے لیے دعائیں کرنا، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں کی ہے تو وہ دعائیں کرے اس کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی دعائیں فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں اور بے موسم پھل سامنے پڑے ہوئے ہیں، اتنے میں حضرت زکریہ علیہ السلام جو ان کے خالو تھے، ان کا گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں بے موسم پھل پڑے ہوئے، تو انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ پھلوں کا موسم نہیں ہے پھر بھی یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو وہاں پر ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ میری تو عمر گزر گئی ہے لیکن تو عطا کرنے والا ہے، مجھے اولاد عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کے فرزند بنا دیتے ہیں۔ تو دعا بھی کی جائے میرے بھائی اولاد کے لیے، نیک صالح ہونے کی دعا کی جائے ان کے لیے۔ اب اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے تو اولاد کے حقوق کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ بھی نہ کرے ہمارے۔ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے۔ امام بیہقی روایت لائے ہیں، حق الولد علی والدہ ان یحسن اسمہ، والد کے اوپر اس کے بیٹے کا، اس کے بچے کا یہ حق ہے کہ اس کا پیارا نام رکھا جائے۔ پیارا نام کا کیا مطلب ہے؟ جو ہماری زبانوں پر اچھا لگے نہیں میرے بھائی، پیارے نام کا مطلب یہ ہے جو شریعت کے مطابق نام۔ پہلے زمانوں کے اندر کیا ہوتا تھا، دین اسلام سے پہلے جو زمانے ہوتے تھے تو ان میں یا تو بتوں کے نام پر نام رکھا جاتا تھا، یا کوئی کسی جنگ کے اندر غلبہ پا لیا، اس غلبے کی وجہ سے نام رکھ دیا، مختلف طریقوں سے، یا نیک فالی بد فالی کے ذریعے بچوں کے نام رکھے جاتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا ہے، اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ اب اسلام کے اندر ہم نے ایک شرعی نام رکھنا ہے بچے کا، ایسا نام ہو جس کا معنی بھی اچھا ہو، اور نام جو ہوتا ہے اس کا انسان کی زندگی کے اوپر اثر بھی پڑتا ہے، بچوں کے اوپر اثر بھی پڑتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے حزن۔ حزن عربی میں کہتے ہیں غم کو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نام کو تبدیل کرو۔ انہوں نے کہا میرے
باپ دادا نے رکھا ہوا نامے میں تبدیل نہیں کرتا، چنانچہ وہ نام ان کا اسی طرح رہا۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اثر میری زندگی میں رہا، اس کا اثر اولاد پر بھی پڑا کہ میری بھی طبیعت جو تھی وہ سخت ہو چکی تھی، سخت مزاج تھا میں کہتے ہیں۔ تو سخت مزاج کس وجہ سے تھا؟ دادا کا نام کیا تھا؟ حزن تھا۔ تو یہ نام کا اثر بھی ہوتا ہے زندگی کا، اچھے نام رکھنے چاہیے۔ ہم معاشرے کے اندر کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ایسا نام بچے کا رکھا جائے جو دنیا کے اندر موجود ہی نہ ہو، اور خاص طور پر اپنے بچوں کے جوڑ کر نام رکھتے ہیں، ایک جیسے نام ہونے چاہیے۔ وہ بسا اوقات ایک جیسے ملتے نہیں ہیں، الٹا نام وزن برابر کرنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ نام رکھنے کے لیے معیار ہمارے پاس کیا ہے؟ علامہ شامی رحمہ اللہ فتاوی شامیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ ایسا نام رکھنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہو، صحابہ نے لیا ہو، جو سیرت کے اندر ہمیں اس کی مثال ملتی ہو کہ فلاں نام سیرت کے اندر موجود ہے۔ اور جب اس طرح کا نام نہیں رکھا جائے گا تو پھر اس کا اثر بھی زندگی کے اندر الٹا پڑتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، ایک مرتبہ ایک اونٹنی کو لایا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس کا دودھ کون دوئے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا نام ہے مرہ۔ مرہ عربی کے اندر کہتے ہیں کڑوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر دوبارہ اعلان کیا، دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا کیا نام ہے؟ کہنے لگے حرب نام ہے۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ فرمایا آپ بھی بیٹھ جائیں۔ تیسرے صحابی کو کھڑا کیا، ان سے پوچھا نام کیا ہے؟ فرمایا یعیش۔ یعیش کہتے ہیں زندہ۔ انہیں حکم دیا کہ آپ اس اونٹنی کا دودھ دو لیں۔ تو نام کا اثر ہوتا ہے، اسی نام سے آخرت میں پکارا جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے بچیوں کے نام جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموں پر نام رکھیں، ازواج مطہرات کے ناموں پر نام رکھیں، ہم بنات الرسول کے ناموں پر نام رکھیں ہم۔ اور بہترین یہ ہے کہ مفرد نام ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں رواج پڑ چکا ہے ڈبل نام کا، مرکب نام، فرسٹ نیم لاسٹ نیم یا سیکنڈ نیم کا۔ اب انبیاء علیہ السلام کے آپ نام دیکھیں تو سب کے مفرد نام ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، یونس، یوسف، یہ تمام مفرد نام ہیں۔ محمد، کوئی آگے پیچھے ان کے نام نہیں۔ تو کوشش کریں مفرد نام رکھا جائے، یہ زیادہ اقرب الشریعہ ہے، شریعت کے موافق ہے زیادہ۔ تو والد کے اوپر اپنے بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے۔ اس کو اگر اچھی تعلیم نہیں دے گا اور کل خدا نہ خواستہ وہ کسی غلط کام کے اندر پڑ جاتا ہے تو اس کا وبال والد کے اوپر آئے گا، کہ والد کے اوپر حق تھا کہ اسے دین اسلام کی وہ تعلیم دیتا، اس کی دین اسلام کی طرف رہنمائی کرتا ہو، لیکن والد نے نہیں کی ہے، اس کو قرآن نہیں سکھایا ہے، اس کو قال اللہ وقال الرسول کا علم نہیں سکھایا ہے، تو کل کو والد کے اوپر یہ بوجھ۔ اور اولاد کی تربیت میں سے یہ ہے کہ اولاد کو جو ہے ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ڈالی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں کیسے ڈالی جائے گی؟ گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کیا جائے۔ تھوڑا وقت بھی انسان اگر گھر کے اندر اگر بچوں میں بیٹھا ہوا ہے تو سیرت کا کوئی باب کھول دے، صحابہ کی سیرت بیان کر دے، انبیاء کی سیرت، قصص الانبیاء میں انبیاء کا کوئی قصہ سنا دے، اس سے موٹیویشن ملتی ہے بچوں۔ اولاد کے اندر ایک تو سیرت اجاگر ہوتی ہے، ایک دین اسلام کی رغبت پیدا ہوتی ہے اولاد کے اندر۔ تو زیادہ سے زیادہ جب ہم گھروں کے اندر اس طرح کی محفلیں قائم کریں گے، چاہے کہ ہم ایک طرفہ بیٹھ کر وہاں پر فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، اس کا غلط اثر بھی پڑتا ہے، اور اتنا غلط اثر پڑتا ہے، خاص طور پر ہمارے پاکستانی ڈراموں کا تو اتنا غلط اثر پڑتا ہے کہ ان ڈراموں کے اندر تو فری کے اندر طلاق کی اور گھروں کی بربادی کی ٹیوشن دی جاتی ہے۔ فری کے اندر بہو کو ساس کے خلاف کر دیا یا نند کے خلاف کر دیا، بہو کو سسر کو داماد کے خلاف کر دیا، اور اس طرح کے سارے چکر چل رہے۔ اس سے تو ہماری اولادیں برباد ہو رہی ہیں۔
اسی سے تو ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اچھی محفلیں قائم کریں، اگرچہ مختصر وقت کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں، ان کے گھر بھی درسگاہ ہوا کرتے تھے۔ رات کو جب گھر واپس آتے تو بچوں کو قصے سناتے تھے، اسلامی قصے سنا کر انہیں سلایا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت سنا کر سلایا کرتے تھے۔ اور جب ایسے ان کی تربیت کی تھی تو پھر وہ ایسے بن گئے تھے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پھر قرآن بھی ان کے تذکرہ کر رہا ہے، پھر قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دنیا ہی کے اندر انہیں جنت کی خوشخبریاں دے رہے۔ ان کی تربیتیں گھر سے ہوئی تھی میرے بھائی، اور اس طرح کی دینی اور اسلامی ماحول کے اندر تربیت ہوئی تھی۔ تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ بچوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ڈالنی، اور دوسری چیز بچوں کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ماں بچے کو ڈراتی ہے تو یہ کہہ کر نہ ڈرائے کہ بھوت جن اور فلاں ان چیزوں سے ڈرائے۔ جب ان چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے تو پھر جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو انہی چیزوں کا ڈر ہوتا ہے اس کے دل، مخلوق ہی کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ڈرائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں ڈالیں، ان کو بتایا جائے کہ یہ زندگی جب ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پڑ چکی تھی، یہ امت جب تباہ ہونے کے دہانے پر تھی، جب انسان کا دشمن بن چکا تھا، جب بھائی بھائی کے سر کا قاتل بن چکا تھا، جب عورتوں کو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے اوپر رحم و کرم کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے مشرق سے مغرب تک ایک نور پھیلا دیا دین اسلام کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، بچوں کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی جائے، اور اسی طرح بچوں کی زندگی کے اندر قرآن کی محبت پیدا کی جائے، قرآن کی تلاوت کی محبت پیدا کی جائے، اچھے اعمال کی محبت پیدا کی جائے، بچوں کو ترغیب دی جائے۔ نماز اب ہم گھر کے اندر پڑھتے ہیں، ایک چھوٹے سے بچے کی ڈپٹی لگا دی جائے نماز آپ نے بچھانی، چھوٹا سا کام ہے، بچہ بڑی خوشی سے کرتا ہے، لیکن اس کا اثر اس کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے کہ آج وہ اگر والد کے لیے جائے نماز بچھا رہا ہے، کل وہ اپنے لیے جائے نماز بچھائے، کیونکہ 5 وقت وہ گھر کے اندر والد کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اس کے لیے جائے نماز بچھا رہا ہے، وہ تلاوت کرنی ہوتی ہے، والد نے بچے کو کہہ دے کہ میرے لیے قرآن لانا ہے، آپ نے ایک بچے کی ڈیوٹی لگا دی، تو وہ جب ڈیلی قرآن لاتا رہے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ خود کھول کر اس قرآن کو پڑھے گا، اس کا دل چاہے گا، اس کی رغبت ہوگی اس کی طرف۔ میرے بھائی یہ چیزیں، یہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح ان بچوں کو بری صحبت سے بچایا جائے، برے دوستوں سے بچایا جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس دیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ دوستی کی جا رہی ہے، ایک دیندار کے ساتھ کی جا رہی ہے یا دنیا دار کے ساتھ جس کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو اس کو سراسر گمراہی کی طرف لے کر جائے۔ جب وہ اچھے کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہ اچھے کی صحبت اسے اچھا بنا دے گی۔ شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو جب ہم خود اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اپنے بچوں کو اچھوں کی صحبت میں بٹھائیں گے، تو پھر معاشرے کے اندر ایک نکھار پیدا ہو، پھر معاشرے کے اندر قتل و غارت نہیں ہوگی۔ اور جب ہم بچوں کے اوپر دیکھ بھال نہیں کریں گے، بچے کہاں گھوم رہے ہیں، کس کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، کبھی وہ مرغے لڑا رہے ہیں، کبھی وہ پرندوں کو آپس میں پرندہ بازی کر رہے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں، بچے کی لاش ہی ملتی ہے۔ پھر اسی طرح کے نتائج ہمیں ملتے ہیں میرے بھائی، جب ہماری نظر، ہمارا فوکس بچوں کے اوپر نہیں ہوتا، تو بچوں کو بری صحبت سے بچانا چاہیے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد۔
جوانی تک دور رکھا جائے از یار بد، برے دوست سے۔ کیوں؟ یار بد بدتر بود از مار بد، برا دوست جو ہے یہ تو سانپ سے بھی برا ہوتا ہے، اس لیے کہ سانپ جب ڈستا ہے تو انسان کی جان لے لیتا ہے، اور جب برا دوست ڈستا ہے انسان کی ایمان کو لے جاتا ہے۔ تو بچوں کو بری صحبت سے بچایا جائے میرے بھائی، اور زیادہ سے زیادہ اس چیز کو دیکھا جائے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست جو ہیں آخرت میں یہ ایک دوست دوسرے دوست کا دشمن ہوگا میرے بھائی، مگر وہ دوستیاں جو دینداری کی بنا پر ہوں گی، وہ دوست جو ایک دین کی وجہ سے خالص ہوگی، وہ آپس میں دوستی رہیں گی، جو تقوی دار ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے۔ باقی دوستیاں ہماری یہ دنیاوی دوستیاں میرے بھائیو، آخرت میں تو یہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، جو سراسر دنیا کے نام پر دوستی کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہمارے معاشرے کے اندر نکھار پیدا ہوگا، معاشرے کے اندر دین اسلام کی ترویج ہوگی۔ تو والد کے اوپر اپنی اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت اسے دی جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اچھی اور مناسب جگہ کے اندر اس کا رشتہ کرا دیا جائے۔ اگر مناسب رشتہ آ جائے تو دے دینا چاہیے۔ مشکات شریف کی جلد نمبر 2 میں دوسری سے تیسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت سے نکاح کیا جائے کس وجہ سے؟ لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ 4 اسباب ذکر کیے۔ کبھی کبھار شادی کی جاتی ہے مال کی وجہ سے، دوسرے کا مال دیکھا جاتا ہے، کبھی اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، خاندان کو دیکھا جاتا ہے، کبھی اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اور کبھی اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو ہریرہ کو تلقین فرما رہے ہیں، فاظفر بذات الدین، کہ دیندار کو ترجیح دو۔ اگر وہ خود دیندار ہوگا تو آپ کی بیٹی کو، یا آپ وہ عورت دیندار ہوگی آپ کے بیٹے کو دیندار بنا دے۔ تو تیسرا حق یہ ہے کہ بچوں کی اچھی جگہ میں اور مناسب جگہ میں شادی کرا لی جائے۔ کوئی بھی شخص ان حقوق کی رعایت کرے گا، دنیا کے اندر وہ خود بھی کامیاب ہوگا، اس کی اولاد بھی کامیاب ہوگی۔ اور اگر ان حقوق کی رعایت نہیں کرے گا وَأَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوچھیں گے کہ اولاد دی تھی، نعمت دی تھی، اس کا کتنا حق ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔